انوار القرآن باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے، اور ساتھ ہی پھر مدرسہ انوار القرآن سے بذات خود میری بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدرسہ انوار القرآن ایک موضوع ہے باقاعدہ، اس پر ارشاد؟ جی ہاں بالکل، مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ جو کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں اس کی مرکزی شاخ کہلاتی ہے، یعنی مرکز کہلاتا ہے وہ، اور ساتھ ہی مدرسہ بھی مرکزی مدرسہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا سنگ بنیاد قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا۔ اچھا اب کیسے رکھا؟ اب یہ بھی بڑا ایک واقعہ ہے کہ سن 1976 میں اس زمانے میں جب یہ مدرسے کا انعقاد ہوا، قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پاکستان تشریف لائے، اور خصوصیت کے ساتھ جب آپ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن آپ جب یہاں تشریف لائے تو چند لوگ آپ سے جو ہے وہ منسلک ہوئے، آپ کے مریدین، محبین، معتقدین، اور اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ لوگ ان سے خود بخود بغیر ان کے بلائے ان کی طرف جو ہے وہ جڑنا اور کھچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب کچھ لوگ جمع ہوئے تو اس میں ایک نام تھا سکندر بھائی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 1976 میں ہم قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہوئے، پھر اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہتے 1976 میں لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہوتے اور ہم کچھ پڑھتے، اور یہ کلاس لگتی تھی رات کے وقت۔ کہتے یہ کلاس رات کے وقت لگتی تھی، پھر ایسا ہونے لگا چونکہ جوڑیا بازار کا علاقہ تھا اور قریب میں اس وقت اتنے مدارس نہیں ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں پھر لوگ بڑھنا شروع ہوئے، لوگ بڑھنا شروع ہوئے تو اتنا بڑھنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں پھر ہم نے صبح میں بھی مدرسہ لگایا، دن میں بھی مدرسہ لگایا، مغرب کے بعد بھی مدرسہ لگایا، اور عشاء کے بعد ایک کلاس۔ تو کہتے ہیں ایک کلاس کے ساتھ ساتھ 4 کلاسیں لگنا شروع ہو گئی، اور لوگ آتے جاتے پڑھتے جاتے، یہ سب معاملہ ہوتا رہا۔ پھر کہتے ہیں یہ سارا معاملہ ہوتا رہا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک مدرسے کا کوئی نام نہ تھا، بس لوگ آتے تھے، صحن میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ صحیح، مسجد کا مدرسہ۔ جی ہاں، مسجد کا مدرسہ، بالکل بالکل۔ کہتے ہیں پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشورہ ہوا، تو پھر اس وقت 1976 میں ہی اس مدرسے کا نام مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ رکھ دیا گیا۔ پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ جی حضرت، یہ میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی اور کس طریقے سے یہ کام آگے بڑھا، اس پر گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد مدثر اشرفی صاحب۔ وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی مدرسہ انوار القرآن کے حوالے سے۔ حضرت صاحب ارشاد فرمائیے گا مدرسہ انوار القرآن کے حوالے سے آپ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1976 میں جب یہ طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر مدرسے کا نام رکھ دیا گیا مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ۔ جی اب یہی معمول 2 سال مزید یعنی 1978 تک یہی معمول چلتا رہا کہ طلبہ آتے جاتے اور مدرسے کا نام رکھ دیا گیا، پڑھتے اور چلے جاتے۔ اب جب طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی تو اب اس وقت کے لوگوں نے جو بانین تھے، یعنی جو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاونین تھے، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب اس مدرسے کے لیے ایک الگ عمارت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک عمارت ہونی چاہیے جس میں باقاعدہ جو مدرسے کے نام سے عمارت ہو اور اس میں تعلیم و تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 1978، پھر یہ لوگوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ شروع کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں پر پانی کی موٹر وغیرہ لگی ہوتی تھی، اور جو KMC اور ان کے ہاتھ میں تھی، ان کی ملکیت میں تھی۔ تو 1978 میں پھر لوگوں نے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے KMC کے دفتر گئے، وہاں سارے معاملات کی جو بھی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ شاہ صاحب نے اس میں بڑی محنت کی، اور جتنی بھی کاغذی کارروائیاں تھی جو KMC کے دفتر سے اس جگہ کی جو ہے وہ اپنے لیے لینا تھا، اس کو الاٹ کرنا تھا، کہتے ہیں بڑی سستی قیمت پر الحمدللہ ہمیں وہ جگہ مل گئی اور ہماری ملکیت میں آ گئی۔ پھر 1980 میں یعنی 2 سال لگے اس ساری کارروائی کو، اس سارے معاملے کو۔ 1978 سے لے کر 1980 تک یہ جو ہے وہ کاغذی کارروائی مکمل ہوئی۔ پھر 1980 میں الحمدللہ اس جگہ پر باقاعدہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ایک گراؤنڈ فلور ہے، اس کے بعد اوپر 3 منزلہ جو عمارت تیار ہوئی، یہ عمارت تیار ہوئی، اور اس کے بعد 1982 میں الحمدللہ اس مدرسے کا آغاز ہوا اور افتتاح ہوا، اور پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ 1982 اور آج چل رہا ہے 2022، تو اس دوران کیا ہوتا رہا؟ تو اس دوران الحمدللہ مختلف کورسز ہوتے گئے۔ حضرت علامہ مولانا ابو القاسم ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ آتے تھے، آپ عربی گرامر پڑھاتے تھے، عربی بول چال سے متعلق کلاس ہوتی تھی۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ رنچوڑ لائن کے مدرسے میں خواتین کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح مرکز کے مدرسے میں دن میں بھی۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 2010 میں المصلح فاؤنڈیشن اسکول کے صبح اسکول
دن میں بچیوں کے لیے مدرسہ، وہاں پر ان کو جو ہے وہ ناظرہ، حفظ اور دیگر جو ہے وہ اصلاحی تربیت ان کی جاتی ہے، اور پھر رات میں درس نظامی. تو یہ رنچوڑ لائن والا مدرسہ یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور مین مارکیٹ میں مدرسہ ہے. اہل علاقہ اس سے بخوبی اور جو ہے وہ اچھے انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سب فیضان ہے قبلہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور قاری صاحب علیہ رحمہ پڑھنے پڑھانے کو پسند فرماتے تھے. جی ہاں. اور قاری صاحب علیہ رحمہ کی یہ سوچ تھی کہ جو ہے دینی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو جو ہے عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. محترم ناظرین،